بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ اس کو کر دیا خدا، پھر اس کی جمع ہے خداؤں۔ تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے؟ اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے، یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں۔ اللہ کا احترام ہے، جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہو۔ یا اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انتم السلام ومنکم السلام، یہ ہے یا اللہم انت السلام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی، ہر جگہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تیرا۔ ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ پکارا کر کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو۔ عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا۔ دوبارہ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو۔ چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی سخاوت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے، جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دو دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہو قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی،
بائبل انجیل لکھوائی اور قرآن کو خود بولا. اللہ قرآن کو خود بولا. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا. نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن گھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے. وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے. یا عباد فاتقون. یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو انہا لَذَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے، وہ کیا بلا ہوگی. تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر. اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا. بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا. ایک حدیث سن، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے. آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا. میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے. غفرت لک ولا ابالی. میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. میں ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا. اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے. اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے. نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں. لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ. میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ. یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں. پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان. نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے. میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا. فبحقی علیک کلی محبہ.
ارے تجھے اوئے ہوئے 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 اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں. اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، سر ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے. کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ،